یہ قلندر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں قلندر بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے جی، آواز آ رہی ہے. ہاں شکر ہے. آج میں نے بلوٹوتھ لگائے تھے اس لیے میں نے آواز کا پوچھا ہے آپ سے حضرت. اللہ آپ کو بہت عزت ہے میرے بھائی، بہت مہربانی. اچھا ماشاء اللہ حضرت، آپ کوئی بھی آتا ہے کال پہ تو آپ اس کو کہہ دیتے کہ اللہ آپ کو بہت عزت ہے، پھر آخر میں خود ہی بے عزت کر کے نکال دیتا ہوں. ماشاء اللہ. بھائی اگر آپ نے کوئی ایسی بات، ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو برا لگا تو ہم معذرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں، جیسے میں نے گپ شپ کے طور پہ حضرت کہہ دی. وہ تو اور حضرت آپ نے خود جیسے سوالات کیے تھے نا، کوئی جن کا، کوئی چڑیل کا، کوئی جادو، وہ باتیں ہمیں، وہ ہمارے تخصص نہیں ہے بھائی صاحب. ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہ کسی ایسے سے پوچھے نا جن کو آتا ہے یہ باتیں، وہ جو وادی میں ہیں. ہمارے آپریٹر صاحب ہیں نا، ان کو بہت آتا ہے. یہ ہمارے آپریٹر پٹھان بھی ہیں، یہ خود مجھے لگتا ہے یہ جن بھی ہیں. ہاں یہ خود جن ہوں گے. اگر جن نہیں ہے تو جنات کا ساتھ ان کے بڑی دوستی ہوگی. آپ ان سے پوچھیں نا، جن جادو سب کچھ آپ کو پورا. ہاں مجھے بس اس کا پھر پتہ نہیں تھا، پھر میں ان کے ساتھ ہاں بالکل ان سے آپ تعویذ بھی لے لیں، تعویذ بھی لے لیں نا، اگر کوئی پرابلم وغیرہ، دوائی سب کچھ آپ دے دے گا، آپ کو نسخے وسخے. حکیم بھی ہے مطلب. اگر نہیں ہے تو بن جائیں گے تو کیا ہے. اچھا حضرت، بات صرف تھوڑی سی کرنی تھی آپ سے کہ شروع میں آپ کی بات سن رہا تھا، آپ نے جہاد کے بارے میں حضرت یہ کہا کہ تب تک جب تک امام ظاہر نہ ہو تب تک یہ جہاد اس طرح نہیں ہے جس طرح کر رہے ہیں. تو تب تک جب تک غیبت سے امام نہ نکلے، ظاہر نہ ہو، تب تک مسلمان پھر ماری کھاتے رہے حضرت، یا کیا اس طرح؟ دیکھیں میرے بھائی، مسلمان کا کوئی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اسلام مسلمانوں کے پاس، ابھی ذاکر نائک صاحب سے ایک عورت نے سوال کیا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بڑا کنٹروورسی ہوا ہے، تو آپ میں نے پوچھا کیا کنٹروورسی، تو اس نے بتایا کہ ایسے بات ہوئی ہے. ایک عورت نے بولا کہ میں پٹھانوں کے علاقوں سے ہوں، وہاں پہ لوگ بڑے مذہبی ہیں اور بہت ہی مذہب کے پابند ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ پٹھان لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے علاقے میں منشیات بہت ہے، اور منشیات کے ساتھ ساتھ لواط بھی بہت ہے، بچوں کے ساتھ لواط لوگ کرتے ہیں، اور ایک لعنت ہے مسلمانوں میں. وہ ذاکر نائک صاحب، اس کو جواب ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے ایسے ہی کہ یہ کیسے آپ کی بات میں کیا ہے، آپ کی بات میں کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ معاشرہ مسلمان بھی ہو، مذہبی بھی ہو، اور اس میں بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں ہمارے پاس جو اسلام ہے، اسلام مائنس اہل البیت ہے. اسلام مائنس شیعہ کے پاس بھی، مخالفین کے پاس. دیکھیں شیعہ کے پاس جو صحیح العقیدہ شیعہ بھی ہے نا، صحیح العقیدہ شیعہ بھی ہے، وہ امام کا رول ادا نہیں کر سکتا. کوئی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا نہیں کر سکتا. کوئی عالم دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ادا نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی جیسا ہی چاہیے. تو عرض یہ ہے، جماعت مخالفین تو بالکل وہ تو امامت کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو وہ ہیں اور ان کے مولوی ہیں، بس اسلام یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی مر گئے، ٹھیک ہے نا، صحابہ وہ بھی چلے گئے، اب کیا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، مولوی ہیں، مفتی ہیں، اسلام یہی ہے. تو یہ جو اسلام ہے میرے محترم ناظرین، یہ انسانوں کی تربیت سے عاجز ہے، انسانوں کی تربیت سے قاصر ہے. معاشرے کی ایسی تربیت نہیں کر سکتا کہ اس معاشرے میں گناہ نہ ہو، اس معاشرے میں ظلم نہ ہو، اس معاشرے میں بدماشی نہ ہو. یہ اسلام ایک چاقو ہے فی الحال، کہ بھائی اسی چاقو کے ذریعے تو تم غریب پہ حملہ کرو، تم غریب کا حق لے لو، تم جہاں پہ جس کے خلاف چاہو جہاد کرو، جس کے خلاف چاہو اس کی تکفیر کر دو. یا مثلا جو سیاسی مقاصد اسلام سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، معاشرے میں دیکھیں کہ معاشرہ مذہبی بھی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، تراویح بھی ہے، مساجد میں بڑا رش لگتا ہے، صفوف بڑے بڑے اور لمبے لمبے ہوتے ہیں، اور انہی مساجد میں آپ باہر کو چھوڑو، انہی مساجد میں علماء بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، داڑھی اتنی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام جو ملا ہے، یہ ایک ناقص اسلام ملا ہے. یہ ناقص اسلام معاشرے کی تربیت نہیں کر سکتا. یہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ایک ناقص اسلام ہے، ایک انکمپلیٹ اسلام. اللہ نے جو اسلام بھیجا تھا وہ کمپلیٹ بھیجا تھا. مسلمانوں نے اسلام کا کچھ حصے رکھ دیا، کچھ حصے چینج کر دیا، اور بقیہ اسلام ریجیکٹ کر دیا کہ بھئی ہمیں یہ نہیں چاہیے. اللہ نے جو اسلام بھیجا تھا وہ اہل بیت علیہ السلام کی زیر سرپرستی، ٹھیک ہے نا. اگر اہل بیت علیہ السلام کے بغیر آپ نے اسلام نافذ کرنا ہے تو کبھی طالبان بنتا ہے، کبھی داعش بنتا ہے، اور کبھی آپ کا لکی مروت، آپ کا جو
ہمارے جو مذہبی علاقے ہیں پاکستان میں پٹھان بھائی ہیں، ان کے علاقوں کی یہ حالت بنتی. تو اب آتے ہیں آپ کے جو خاص سوال ہے جہاد کے لیے. میرے محترم ناظرین، جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں جہاد تھا، خلفائے بنی عباس کے زمانے میں جہاد تھا، خلفائے بنی امیہ کے زمانے میں جہاد تھا، اور بعد میں خلفاء ابھی جو ہے ہند میں جو حملے ہوئے مسلمانوں نے، یہ جہاد کے نام پر انہوں نے حملے کیے. ابھی ہندوستان پہ مسلمانوں نے اتنی حکومت کیا ہے، مسلمان مختلف فاتحین آتے تھے، ترکستان سے آتے تھے، افغانستان کے علاقے سے آتے تھے. مثلا بابر جو ہے تیموری ایک مغول تھا، اس نے آیا ہندوستان فتح کیا. وہ وہاں سے آیا تھا، وہ موجودہ ازبکستان سے اٹھ کے آیا تھا. کابل فتح کی، پھر وہ اس نے آ کے ادھر صوبہ سرحد پنجاب فتح کرتے دہلی پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. بہت سارے فاتحین آئے. یہ صرف ہندوستان کی کہانی، دوسرے علاقوں میں بھی یہ ہے. عثمانی جو آپ کے ترک تھے، یہ ہمیشہ یورپ پہ حملے کرتے تھے. یہ ایک دفعہ یہ مسلمان جو ہے وینا جو ہے بالکل یورپ کے سینٹر میں، اس کے قریب پہنچ گئے تھے. بلکہ آپ کے جو بوسنیا ہرزیگووینا ہے، یہ جو ہے تقریباً سینٹرل یورپ ہے، تقریباً سادرن یورپ ہے. یہ یورپ ہی ہے، یورپ کے باہر تو نہیں ہے. یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی، البانیہ پہ مسلمانوں. یہ کیسے؟ یہ جہاد کے لیے. دیکھیں یہ جہاد جو ہوتے تھے یہ دنیا طلبی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ مسلمان جو کرتے تھے، یہ اس طرح ان کا سیرہ نہیں تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرہ تھا کہ آپ کے جہاد میں کوئی بے گناہ نہ مرے. ٹھیک ہے نا. آپ کے جنگ میں کوئی بے گناہ قتل نہ ہو جائے. آپ کے جہاد میں اگر مال فی ملتا ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنی چاہیے، مال غنیمت اگر ملتا ہے کس طرح، وہ نہیں ہوتا تھا. یہ مسلمانوں کے جہاد میں یہ ہوتا تھا کہ لونڈیاں لے کے آؤ، علاقے فتح کرو، ان کے خزانوں کو لے لو، ان کے لڑکوں کو غلام بناؤ، ان کے عورتوں کو اپنی کنیز بنا دو. مال فی کسی کو ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دی تو پناہ اس کی اسلام میں تو یہ اگر آپ کسی کو پناہ دیتے ہیں کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ جو ہے کیونکہ جہاد جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ جنگ ہوتی تھی، چونٹی پہ وہ ظلم نہیں ہونے دیتے تھے. چونٹی پہ انسان تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اسلام، اللہ اور قرآن کے نام پہ جہاد کرتے ہیں، اگر آ کے وہاں پہ لوگوں پہ غارت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ٹھیک ہے نا، تو یہ اشد حرام ہے. یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اسلام کا نام لے لیں. اسے ایک اسلامی مقدس ایک کاز ہے، وہ اس کا نام جہاد ہے، آپ اس کا نام اٹھا کے آپ بھائی لوگوں کے عزتیں لوٹنا شروع کر دیں. نہ اللہ نے یہ دکان بنا دی ہے لوگوں کے لیے، نہ اللہ نے یہ طریقہ کار کو لایا ہے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے. اسلام تو اس لیے جہاد ایسا ہے کہ اس میں کسی پہ ظلم نہ ہو. یہ اس طرح کا جہاد کوئی کر ہی نہیں سکتا بھائی، سوائے امام معصوم کے. تو جہاں تک مسلمانوں کے پسنے کا تعلق ہے، دیکھیں اگر مسلمان، میرے بھائی، مسلمان کوئی جگہ فتح بھی کر لینا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان فتح کر لیں، فرض کر ابھی مسلمان آتے ہیں غزہ کو فتح کرتے ہیں، یہودیوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. یقین جانیے وہی کام جو ابھی یہودی کر رہا ہے، خود مسلمان جو فاتح ہوگا نا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرے گا. صرف چہرہ بدل جائے گا کہ ابھی نیتنیاہو یہ صاحب کام کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک مسلمان آ کے یہی کام کر. ابھی مثلا ایک بہت بڑا فاتح تھا مسلمانوں کا، صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا تھا اپنے زمانے میں؟ وہ شافعی مذہب کا تھا، شافعی تھا، اشعری تھا. اس نے بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لیا تھا. اب اس نے کتنے عیسائیوں کو قتل کیا، اس نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس نے مسلمانوں کو زیادہ قتل کیا. اس نے جو قتل عام قاہرہ میں کیا، اس نے جو قتل عام شام میں کیا، حمص میں کیا، الا ماشاء اللہ، وہ تو قتل کا تو وہ تو ٹھیکیدار تھا، پورے شہر وہ قتل عام کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور بھائی یہ اس طرح نہیں ہے کہ اگر ہم جہاد کریں، عیسائیوں کو شکست دے دیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے عیسائیوں کو شکست دے دی یا یہودیوں کو شکست دیں یا نہ دیں، وہ تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. ابھی دیکھیں آپ لوگ 70 سال سے جہاد کر رہے ہیں کشمیر میں، ہندوؤں کو شکست تو نہیں دے سکے ابھی تک نا، اور ابھی تو آئندہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ آپ کشمیر کو لے سکیں گے. ٹھیک ہے نا. چلیں آپ جہاد کر بھی لیں تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو فتح نصیب ہوگا. ابھی جو شیعوں نے جہاد کیا نا لبنان میں شیعوں کو فتح ہو رہی ہے بھائی؟ نہیں ہو رہی ہے نا. شیعوں نے جہاد کیا تھا نا، شیعہ بیچارے، شیعہ خود ابھی تباہ ہو رہے ہیں. فلسطینیوں نے جہاد کیا تھا غزہ میں، خود تباہ ہو گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل ایسا ہی حضرت. اب فرض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہو جاتا ہے. دیکھو میرے بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم ختم ہوگا. جو ظلم تاریخ میں یاد رکھے میرے بھائی، جو ظلم مسلمانوں نے خود مسلمانوں کے ساتھ کیا تاریخ میں، شیعہ بادشاہوں نے جو شیعوں کے ساتھ کیا ہے، سنی بادشاہوں نے جو سنی عوام کے ساتھ کیا ہے،
ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے اپنے پٹھان بادشاہوں نے جو آپ کے پٹھان قبائل کے ساتھ کیا. افغانستان میں آپ دیکھیں جو مثلا درانی لوگ ہیں, انہوں نے غلزئی لوگوں کے ساتھ, یا کیا نام ہے ایک دوسرے قبیل, اس کے ساتھ کیا ہے ان لوگوں نے. بہت ہی ان کے ناموس کو اٹھایا, ان کے سروں کو, اتنا زیادہ جو مسلمانوں نے اپنے ساتھ کہتے ہیں یہود نصارہ نے نہیں کیا ہے. اور یہ سب بادشاہ بنتے تھے کس نام پر؟ اللہ کے نام پر. ذل, یہ اللہ کا سایہ, ذل اللہ ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے, اور یہ جہاد کرے گا. کوئی کہتا تھا میں انگریزوں کے ساتھ جہاد کروں گا, کوئی کہتا تھا میں ہندوؤں کے ساتھ جہاد کروں گا, کوئی کہتا تھا میں نصارہ کے ساتھ. اسی بہانے, جہاد کے بہانے, یہ جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے میرے بھائی. ہو سکتا ہے آپ کسی کرسچن کو شکست دے دیں, کرسچن علاقوں پہ ہم کر لیں. یہ کیا ہوگا؟ وہی جو بنی عباس کے زمانے میں ہوتا تھا, بنی امیہ کے زمانے میں ہوتا تھا, کہ وہی کام جو ظلم, صرف اب ظالم اپنا چہرہ بدل دیتا ہے. ظالم ابھی وہ کسی, اس سے پہلے کسی کرسچن کنگ کے نام پہ تھا, اب جو ہے ایک اموی کنگ کے نام پہ یا ایک عباسی بادشاہ کے نام پہ ظلم کرے گا. تو عرض یہ ہے, جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ ہو, کسی پر ظلم نہ, اللہ کے احکام, ایک چونٹی پہ بھی ظلم نہ ہو, اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو. جس قبیلے کو فتح کیا جاتا ہے, جس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے, وہاں کے کسی شخص پہ جو غیر جنگجو, اس پہ ظلم نہ ہو. یہ ناممکن ہے بھائی, ہوئی بالخصوص ہمارے زمانے میں, کہ ایک بم پھینکتا ہے نا, مثلا اسرائیل ایک بم پھینکتا ہے, یا حزب اللہ ایک بم راکٹ مارتا ہے, تو اس میں بے گناہ لوگ مرتے ہیں دونوں طرف سے, ٹھیک ہے نا. اب اسرائیل زیادہ مارتا ہے, ان کے پاس اسلحے بہتر ہیں, حزب اللہ کے پاس نہیں ہے, ایران کے پاس اس طرح نہیں ہے, تو وہ ڈرتے ہیں, ان یہودیوں کے جو رہائشی علاقے ہیں اس کو ڈر کی وجہ سے نہیں مارتے کہ واپس ہم پہ زیادہ بربریت کے ساتھ حملہ نہ کریں. تو بہرحال بہت بے گناہ لوگ مرتے ہیں. تو یہ تو ہوئی ممکن ہی نہیں ہے بھائی, اس طرح کا جنگ لڑنا, کہ آپ کسی پہ ظلم نہ کریں, ٹھیک ہے, بے گناہ کو نہ مارے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آپ جنگ میں کسی بے گناہ کو قتل کریں. بے گناہ کا قتل جائز. پھر جب آپ فاتح ہوتے ہیں تو پھر کیا گارنٹی کہ آپ ظلم نہیں کریں گے؟ کوئی کیا گارنٹی ہے کہ مسلمان بادشاہ مسلمانوں پہ ظلم نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. ہم تاریخ کی طرف جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسلمانوں پہ ظلم کفار نے نہیں کیا, خود مسلمانوں نے کیا. خود مسلمانوں نے جو مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے, کسی نہ انگریز نے کیا ہے, نہ روس نے کیا ہے, نہ امریکہ نے کیا ہے, نہ فرانس, کسی نے نہیں کیا. خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو بہت قتل کیا ہے بھائی. مسلمان جب ایک دوسرے کو شکست دیتے ہیں, ایک دوسرے کے شہروں پہ جاتے ہیں. اب خود شیعہ جو بادشاہ تھے, مثلا ایران میں ایک بادشاہ تھا, اس کا نام تھا محمد خان قاجار. وہ جو تھا نا, اس نے ایک دفعہ کرمان کے لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی. وہ جو تھا وہ خود مخنث تھا. مخنث سمجھتے نا, وہ خواجہ تھا. ہاں, جوانی میں اس کی حالت کو قینچی کیا تھا ایک بادشاہ نے, تو اس کی داڑھی وغیرہ نہیں نکلتی. تو کرمان کے لوگ, اس نے کرمان کا محاصرہ کیا تھا. کرمان کے لوگ وہ قلعے کے دیوار پہ آئے تھے, انہوں نے کچھ اشعار پڑھے تھے, اس کو مذاق اڑایا تھا. تو اس نے جب کرمان کو فتح کیا, اس نے حکم دیا کہ جتنے مرد ہیں ان کے آنکھیں نکالے جائیں. جتنے مرد ہیں سب کا سب, یعنی پورا شہر اس نے اندھا کر دیا, ملعون نے. سب کا سب آنکھیں نکال دی, سب کی زبانیں کاٹ دی. اس نے سروں کے مینار بنا دیے. حالانکہ وہ شیعہ تھا, شہر بھی شیعوں کا تھا نا, ٹھیک ہے نا. کیا شہر شیعوں کا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آدھا کم از کم شیعت ہوتے نا. 12 سمجھ گیا حضرت. اچھا حضرت, ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا ایک جس طرح فرعون کی بیوی تھی, اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا, تو اسی طرح اگر میں چپ کے اپنا نظام سیدھا رکھوں دل کے ساتھ, نیت کے ساتھ, اور اسی طرح چپ چھپا کے میں سیدھا چلوں, تو یہ میرے لیے کافی ہے یا اظہار کرنا ضروری ہے میرے لیے؟ تو اگر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا, ظاہر نہ کرے, اس کے ظاہر کرنا حرام ہے. تقیہ واجب ہے. اگر کوئی شخص ایسے سچویشن میں رہتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کو بتائے کہ بھئی میں شیعہ ہوں, میں مومن ہوں, لوگ اس کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے, گالی دیں گے, اس کو بے عزتی کریں. قتل کرنا تو مثلا وہ تو زیادہ سخت ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کو گالی دے گا, آپ کو تھوک مارے گا, بے عزتی کرے گا, تو پھر بھی آپ پہ چھپانا لازم ہے. آپ چھپا دیں, آپ کوئی ضروری نہیں ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے حضرت. اچھا, ایک اور بات حضرت پوچھنی تھی, اگر اس کا سوال جواب زیادہ لمبا ہو, میں دوسرے بندے انتظار کر رہے ہیں. جو کنسیپٹ ہے نماز جمعہ کی, تو نماز جمعہ شہر میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے, یا جو گاؤں دیہاتوں میں پڑھتے ہیں مولوی حضرات
वहाँ पे भी पढ़ा जा सकता है, इसका क्या तरतीब है, क्या सूरत-ए-हाल है? देखें हमारे नज़दीक देखें नमाज जो है ना शिया मज़हब में इसके लिए वज़ू की ज़रूरत है। वज़ू कुरान के हाँ, मुताबिक होनी चाहिए। वज़ू में पैर धोते हैं जो लोग, ये कुरान के ख़िलाफ़ है। इस पे हमारा मुनाज़रा हुआ था हाँ, इस्लामाबाद के मौलवी साहब से। तो मैंने देखा तकरीर था भी है। मसा वाला। हाँ, हाँ। तो जब वज़ू ही नहीं है तो ज़िंदगी में कभी नमाज़ बनती ही नहीं भी। जिसकी वज़ू नहीं है वो उसकी कभी नमाज नहीं होती। ठीक है ना, पहली बात यह। फिर नमाज जो है फिर वो भी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। नमाज अगर आप बिदअत के साथ पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होती, मतलब हाथ बांधना, आमीन कहना वगैरह वगैरह। पर ये जब सब बातें सही हों तो उसके बाद मेरे मोहतरम भाई नमाज जुमा के मुतल्लिक़ जब आते हैं, नमाज जुमा फ़रीक़ैन दोनों का इजमा है, शिया का भी और सुन्नी का भी, कि नमाज जुमा खलीफ़े वक्त का हक़ है। यानी खलीफा वक्त का हक। नमाज जुमा नमाज यौमिया की तरह नहीं है, फजर की तरह नहीं, ज़ोहर की तरह नहीं है कि कोई भी आदमी आप आके आपको नमाज पढ़ा दे, आप पीछे नमाज पढ़ें। ये खलीफा का हक है, खलीफा के पीछे आप पढ़ें या खलीफा का नायब हो उसके पीछे पढ़ें। ये दोनों फ़रीक़ैन का है। तो अभी तो आप लोगों का खलीफा ही नहीं है जमात तो बनेगा तो खलीफा ही नहीं, ठीक है ना, खिलाफत ही ख़त्म हो चुकी है। आपके उलमा क्या कहता है मुझे नहीं मालूम जब खिलाफत ही नहीं है तो नमाज कैसे आप लोग पढ़ते हो? बहरहाल मज़हब शिया में यह है कि नमाज जुमा बिला शक बिला रैब ये वाजिब है, लेकिन इसके शुरूत हैं। इसके सबसे अहम शर्त यह है कि इसका इमाम खुद इमाम असर हों, खलीफा वक्त हों या उनका नायब हों। अगर इमाम असर या नायब वक्त नमाज पढ़ें तो बिल्कुल नमाज जुमा में शिरकत वाजिब है, बशर्त यह कि आप 4 फरसख से ज़्यादा दूर ना हो। 4 फरसख के दायरे में है तो वहाँ पे आपके लिए जाना वाजिब है, नमाज जुमा पढ़ना वाजिब। अगर ये शर्त नहीं है, मतलब आप 4 फरसख से दूर हैं किसी गांव में, या बीमार है या औरत है, औरत के लिए नहीं है, बूढ़े आदमी के लिए, बच्चे के लिए नहीं, अगर ये शराइत नहीं है तो फिर नमाज जुमा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर इमाम असर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाते हैं या उनका नायब ख़ास जो उन्होंने कहा कि भाई इस इलाके के तुम इमाम हो, यहाँ पे नमाज पढ़ाया करो लोगों को, वो नमाज पढ़ाते हैं, तो उस सूरत में अगर आप 4 फरसख के दायरे में हैं तो आपको नमाज जुमा जाना ज़रूरी है, चाहे शहर में चाहे गाँव में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अभी जैसे ज़ाहिर नहीं है, ना उन्होंने किसी को नमाज के लिए नायब मुअय्यन किया है, तो ये इसका नमाज जुमा जो है ना शिया अहादीस की रूह से इसका पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, जो बिल्कुल बिला शक बिला रैब मुजज़ी है, जो शख्स पढ़े वो उसको गुनाह नहीं होते, वो नमाज ज़ोहर है, जुमे के दिन भी नमाज ज़ोहर। लेकिन अगर नमाज जुमा पढ़े तो इसमें यही है कि इसमें दलाइल यही बनते हैं कि ये बिदअत है, इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म के बगैर नमाज जुमा। हमारे मज़हब के आपके मज़हब के मुताबिक आप अपने उलमा से पूछें, आप पूछें कि जब खलीफा ही नहीं है तो उसके उस क्या कौन नमाज जुमा और ईदैन, ये तो मुसीबत है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, किसी को खलीफा बना दें आप लोग, सब इमाम जुमा उससे इजाज़त ले लें और जुमा पढ़ा दें। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे भाई, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर।